بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور موسم بدل رہا ہے. اس بدلے موسم میں ہم وہی ہیں، ہماری محبت بھی وہی ہے، ہماری کوشش بھی وہی ہے، اور آپ کے مسئلوں کے حل پہلے سے زیادہ توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میرا سلام آپ تک پہنچے. آشا جی، یہ مسز نعمان وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے ایک معمولی سی بات پہ مجھے ڈیورس کر دیا. اس جیسے ظالم آدمی کے آپ کان کھینچیں اور باقی لوگوں کو بھی بتائیے کہ کبھی اس وجہ سے بیویوں کو ڈیورس نہیں کرنی. یہ ہے کہ اس معمولی سی وجہ پہ جس ظالم آدمی نے ڈیورس کی ہے وہ اپنے باپ کا اکیلا بیٹا ہے اور ماں ان کی فوت ہو چکی ہے. تو ان بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں اور میں اس کی کیوں خدمت کروں جو مجھ پہ واجب اور فرض نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم پہ یہ واجب نہیں ہے، پر میرا تو باپ ہے، مجھ پہ تو واجب ہے، اور میں پھر کوئی ایسی صورت بناتا ہوں جس پہ میرے بہاف پہ یا میں کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤں یا میری بیوی، یعنی میرے باپ کو محلے والے تو آ کے نہیں دیکھیں گے. اس نے ڈیورس کر دیا. تو میرے بچے، پہلے تو اپنی اس غلط فہمی کو دور کیجئے. وہ ظالم نہیں ہے، ظالم آپ ہو. آپ نے اپنا گھر اپنی حماقت سے یا اپنی نادانی سے برباد کیا ہے. ویسے بائی دا وے، آپ کا بھائی شادی کرے اور اس کی بیوی آ کے انکار کرے کہ میں تمہاری ماں کو یا باپ کو نہیں دیکھوں گی، تو آپ بیاہ جانے کے باوجود وہاں سے تڑپ اٹھو گے کہ کیسی جاہل عورت ہم بیاہ کے لے آئے. پیارے بچے، ایک تو دینی طور پہ، دوسرا ہم سماجی طور پہ آپس میں جڑے ہوئے لوگ ہیں، رشتوں کا خیال کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، بھرم رکھتے ہیں. ویسے بائی دا وے، ایک سسر کی کیا خدمت ہوگی؟ آپ کو صبح ناشتہ دینا پڑتا ہوگا، دوپہر کو کھانا دینا ہوتا ہوگا، شام کو شاید ایک دفعہ چائے دینے ہوتی. بیچ میں جب جب کھانا پکتا ہے، نہ آپ کو کھانا کہ جی زیادہ ایک بندہ کتنا کھا لے گا، کیا وہ پہلوان ہے؟ اور یہ پرابلم بیٹے کو نہیں ہے. باپ نے ساری عمر بچوں کو پالا، پڑھایا، بڑا کیا، ان پہ خرچ کیا. تو بیٹے جب نوکری پہ لگ جائیں اور آپ جیسی کو عقل مند اس کی بیوی بن جائے، تو آپ سوچئے آپ اپنے میاں، آئی ڈونٹ نو ابھی آپ کا میاں وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ ایسی عورتیں اپنے میاں کی جہنم کا راستہ بنائیں، یعنی اس کو جنت میں جانا چاہیے. باپ کو دیکھنا میرے بچے جنتی کام ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے صبح یا شام کو اپنے باپ کو پوری محبت سے دیکھا. لوگ آرزو کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ خرید لی، وہ بدبخت ہے. ابھی تو میں نے صرف 2 آپ کو دلیلیں دی ہیں. میرے بچے، آپ اپنی ماں اور باپ کے بارے میں سوچ کے دیکھیں آپ نے کتنی نادانی کی. اگر تو ایک ہی ڈیورس دی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ لفظ دوبارہ زبان پہ نہ لائیے گا کہ وہ ظالم ہے. اس نے ظلم نہیں کیا، ظلم آپ نے کیا ایک اچھی بیٹی نہ ہونے کا ثبوت دے کے. ایون مجھے اگر اجازت دیں، آپ نے اپنی ماں باپ کو بھی شرمندہ کیا. ان کی تعلیم، ان کی تہذیب، ان کی تربیت ایس بنی ہے. اگر آپ کے پورے خاندان میں سب لوگ جمع ہوں اور وہاں یہ بتایا جائے کہ آپ نے اس بات پہ اپنے میاں کو ٹیز کیا، اس کے آگے بولے، اس کے والد کو انسلٹ کیا، تو آپ اس نے آگے سے الگ کر دیا. بالکل کر دینا چاہیے. ایسی عورتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے. آپ کو ایسا گھر ڈھونڈ لیں جہاں باپ ہو ہی نہ، جہاں ماں بھی نہ ہو، اور کوئی بالکل کوئی اس طرح کا ہو بیچارہ جس کا کوئی رشتہ ہی کوئی نہ دنیا میں ہو، اس کے ساتھ بیٹھ جائیے گا. بلکہ اور ہو کوئی کوشش کریں، کوئی جاب بھی نہ کرتا ہو، کام بھی نہ کرتا ہو، اسے پالیں گود لے کے، اور وہ آپ کا حکمرانی بھی مانے گا. خدمت اس سے کروائیے، پاؤں بھی دبائیے، ٹانگیں بھی دبائیے، سر بھی دبائیے، تو اس کو کھلائیے پلائیے، اور یہ ایک ماڈل ہو سکتا ہے. پر رسپیکٹفل بچیاں یہ نہیں کرتی. مسز بشرا کہتی ہیں کہ سر میرا بیٹے کا سیلف کانفیڈنس 0 ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ عمر اس کی 16 سال ہے.
آپ اپنے بچے کو مزید برباد نہ ہونے دیجیے. کسی روز میرے پاس لے آئیے گا, ہم ایسے بچوں کے 2 سے 3 سیشن لیتے ہیں اور ان کی جو اصل اندر کی کمزوری, اس وجہ کو ٹریس کرتے ہیں, لوکیٹ کرتے ہیں, پھر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں اور عام طور پہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کوئی یعنی ناممکن والی چیز نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو پائے. اور دوسرا انہوں نے کہا میرے بچے کے سر پہ بال کم ہو رہے ہیں. 16 سال کے بچے کے بال کیوں کم ہونے نہیں چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے اب اس کا کھانا بھی ٹھیک کریں, اس کے سر پہ آئلنگ بھی کیا کریں. مائیں تو عام طور پہ سرسوں کا تیل ہی گھر میں ہوتا ہے تو وہ ہفتے میں 2 دفعہ ضرور اس کی چاس کریں, یا جیسے وہ یعنی ہتھیلی سے مائیں کرتی ہوتی ہیں وہ کیا کریں. اس کے پاؤں پہ, اس کے ہاتھوں پہ آئل لگایا کریں, تھوڑی کیئر کیا کریں. اس یہ عمر نہیں ہے. ویسے اگر آپ نے ریڈی میڈ منگوانا ہو تو پھر آپ یہ منگوا لیجئے, ناز ہبز کا ہے, یہ ہیئر آئل ہے اور بہت ہی اچھا, بہت ہی شاندار ہے. 0341657826. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. واہ جی واہ, مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اپنی جوانی کو, تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے, تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نام ہے اوبیسٹی, اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت, اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے, اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے, شوگر بھی, ہڈیوں کا مسئلہ بھی, فیٹی لیور بھی, لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341657826 کائنات ہربل, اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے, اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا. پریشانی, بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں. یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے اور آپ کی یہ خوشی واپس لائے گا.